تو ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب، موضوع بہت زبردست ہے، اور ویسے تو آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جو ہے فلسطین سے ہے، تو مکہ شریف جو ہے آپ کی آمد وہ کب ہوئی اور وابستگی کیسے ہوئی، اور پہلی مرتبہ کب آپ مکہ شریف تشریف لائے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ابتداً گفتگو ہو جائے نا، تو پھر ہم مزید آگے بڑھیں گے اور اس کی مزید جہتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی زبردست موضوع لے کر آپ آئے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو ابراہیم بن تاریخ بن ناحور بن صاروخ یہ ہوتا ہوا سام اور بن نوح علیہ السلام کی طرف پہنچتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی آپ اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، آپ کے دو بھائی تھے، ایک کا نام جو ہے وہ تاحور تھا اور ایک کا نام ہاران تھا۔ ان میں سے ایک کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے، تو ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے چچا ہوئے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابن عساکر کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور روایات کے مطابق، اور بھی روایات ہیں لیکن مشہور روایات کے مطابق بابل میں پیدا ہوئے، جو اس وقت تو عراق میں آتا ہے، لیکن اس وقت کے عراق ہو گیا، عراق کے آس پاس کا علاقہ، جزیرہ، شام، یہ سارے کے سارے بیت المقدس کے علاقے ہی کہلاتے تھے۔ اچھا، اتنا وسیع و عریض تھا، بہت وسیع و عریض تھا۔ جی جی، لیکن آج مختلف ممالک کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو بابل میں آپ پیدا ہوئے، اور پھر تاریخ آپ کے جو والد محترم تھے اپنے وہیں پر بابل میں ہی تھوڑا سا بڑے ہوئے، تو پھر آپ کی جو شادی ہوئی وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ پھر حضرت تاریخ جو ہے اپنے بیٹے کو، بہو کو، اور جو آپ کے پوتے تھے لوط علیہ السلام، ان کو لے کر وہاں سے کنعانیوں کی سرزمین حیران میں اترے۔ وہاں پر آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس وقت یہ حیران کا علاقہ ہو، جزیرہ ہو، شام کا، یہ سارا کا سارا کلدانیوں کے زیر اثر تھا، جو کہ ستاروں کی 7 سیاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے بت جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ دمشق میں 7 دروازے تھے، اور 7 دروازوں کے انہوں نے 7 سیاروں کے مطابق مختلف بت انہوں نے آویزہ کیے ہوئے تھے۔ یہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اور یہاں پر یعنی جب یہاں پر آپ آئے تو پھر وہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ جو قرآن کریم میں جو ہے وہ موجود ہے، کہ جب وہاں پر ایک ایونٹ کا اہتمام ہوا، ایک عیدگاہ ٹائپ کا ایک میدان تھا، اور وہاں پر شہر سے باہر جہاں پر آ کر یہ سارے کے سارے بت پرست اپنا ایک خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر نہیں گئے، اور آپ نے آ کر سارے بت خانے میں آ کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور ایک جو بڑا بت تھا اس کے یعنی یہاں پر کلہاڑا رکھ دیا، جسے بسولہ بھی کہتے ہیں، کلہاڑا بھی کہتے ہیں، یعنی مارنے کا آلہ۔ تو پھر اس کے بعد یہ پورا واقعہ جو ہے وہ 17ویں پارے میں موجود ہے، کہ اس میں یہ کہا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بڑے سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا۔ بالآخر وہ پوچھنے سے قاصر، انہیں پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ایک ایسی حجت قائم فرمائی کہ اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّہِ، ارے تم ان کی پوجا کرتے ہو کہ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمام جہاں والوں کا خالق و مالک ہے۔ تو یہاں پر یہ بت توڑنے کا واقعہ بھی درپیش ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر آپ نے شام کی طرف ہجرت فرمائی، اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، قرآن کریم میں ایک روایت کے مطابق اس طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر وہاں سے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ مصر کی طرف آئے، بلکہ یمن کی طرف آئے، پھر آپ مصر کی طرف آئے، اور مصر میں وہ بادشاہ والا جو واقعہ تھا وہ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یہ خوبصورت عورت کو نہیں چھوڑتا، تو آپ اس سے کہنا، کیونکہ ہم دینی اعتبار سے کہ میں ان کی بہن ہوں۔ بہرحال بادشاہ کے سامنے بھی ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ اس نے لانے والے سے کہا کہ تم انسان کو لائے ہو کسی اور کو لائے ہو؟ بالآخر تنگ ہو کر، اور اس وقت روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام بھی نماز میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے،
حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عبادت میں مصروف تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ و مامون رکھا، اور کہتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر اپنی ایک باندی حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں حضرت سارہ کو تحفتاً دی۔ اور پھر جب آپ نے جو ہے وہ یعنی مصر سے یمن ہجرت فرمائی، پھر یمن سے جو ہے وہ یعنی وہاں پر 20 سال گزر چکے تھے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاجرہ کو پیش کیا، آپ نے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کچھ نہ کچھ کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ان کو دور لے جائیں، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حقیقت اس میں یہ تھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان میں کہ جس وقت وہاں کچھ بھی نہ تھا، وہاں پر اس مقام پر چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ پوچھا، آپ خاموش رہے، بالآخر کہا کہ آپ کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تو فرمایا ہاں، تو کہا کہ بس ٹھیک ہے اب جائیے، رب تعالیٰ ہمیں سنبھالے گا، اور اس طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے۔ کیا بات ہے۔